وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وفي رواية لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے والد الاحترام معزز طلباء کرام، علماء اعظام، ہم مسلمان اس اعتبار سے انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی آخری امت بنایا اور ہمارے ساتھ یہ شرف والا معاملہ رکھا کہ ہمیں تمام امتوں پر گواہ بننے کی جن صفات کی ضرورت تھی وہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہمارے بعد کسی امت کو نہیں رکھا گیا. اب جو سابقہ امتیں ہیں جو کہ اسلام کے ایک عالمگیر نظام کے سامنے یا اسلام کی قوت دلیل کے سامنے اپنا وجود کھو چکی ہیں یا کھو رہی ہے، لیکن آنے والے مستقبل قریب میں ہمیں جن بڑے فتنوں کا سامنا ہے، جیسے ان میں ایک دجال کا فتنہ ان قریب آنے والا ہے، اب وہ تمام گم شدہ قومیں یا منسوخ شدہ ملتیں اس کوشش میں ہیں کسی نہ کسی طرح اسلام کی بھی اس اعزازی حیثیت کو، اس اعزازی عظمت کو ختم کر دیا جائے. چونکہ مستقبل قریب میں کچھ زیادہ دور نہیں ہے، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ سا اٹھانے والا ہے جو عرب ممالک میں تو اس وقت سرکاری سرپرستی میں پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور ہمارے ممالک میں آہستہ آہستہ اس فتنے کو لانچ کیا جا رہا ہے. وہ فتنہ نظریہ وحدت ادیان کا فتنہ ہے کہ سارے دین مل کر ایک نیا دین بناؤ، سارے دین آپس میں انسانیت کے ناطے پہ مکس ہو جائیں، ان کا کوئی بھی باہم تشخص باقی نہ رہے، ان کی باہم کوئی پہچان باقی نہ رہے. اور اس کے لیے ان لوگوں نے ایک نیا نام تجویز کیا ہے نئے دین کے لیے، اس کا نام رکھا ہے دین ابراہیم، جس کو دین برا بھی کہتے ہیں، نظریہ وحدت ملت شخصیہ بھی کہا جاتا ہے کہ سارے دین مل کر ایک ملت بناؤ. چونکہ جو ہمارے موجودہ دور کے فضلاء ہیں، ہمارے جب یہ مدرسوں سے فارغ ہو کر نکلیں گے، انہیں بالکل ایک نئی دنیا کا سامنا کرنا پڑے گا. جو گزشتہ آج سے 8-10 سال پہلے فاضل ہوئے، ان کے سامنے اور طرح کے حالات تھے، اور آج کے فضلاء کے سامنے بالکل جدید اور نئی طرز کے حالات ہوں گے جن کا انہیں سامنا کرنا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مدرسوں نے اور بالخصوص ہمارے اس جامعہ دارالعلوم عیدگاہ طبیب والا نے دنیا کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی میدان میں باطل کے لیے کھلا راستہ نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ اپنی موجودگی کا احساس کروایا ہے اور اسلام کا اور اسلامی اقدار کا بھرپور دفاع کیا ہے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے ان قریب یہ جو ایک وبا اٹھنے والی ہے، جس کے پیچھے باقاعدہ سعودیہ کے محمد بن سلمان جو ان کا وزیر اعظم یا ان کا امیر ہے، وہ بھی اس وبا کے پیچھے موجود ہے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ تین چونکہ آسمانی ملتیں ہیں، تینوں مل کر ایک نئے نام پہ، نئی اکائی پہ جمع ہو جائیں، اور وہ نیا نام اور نئی اکائی دین ابراہیم کے نام پر ہو، یعنی ہم سارے آپس میں مکس ہو جائیں. عزیز طلباء کرام، یہ بات ذہن میں رہے، اسلام اب کسی کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتا. اسلام اللہ کا پسندیدہ لازمی دین ہے. جو اعزاز اللہ نے ہمارے دین کو، ہمارے نبی کو اور ہمیں عطا کیا ہے، باقی کوئی قوم، کوئی ملت اپنے تمام تر اعزازات کے باوجود اب اسلام کے مقابل کھڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تمام خوبیوں کے باوجود منسوخ ہیں، اور ہم تمام خامیاں یا جو بھی ہمارے اندر کمزوریاں ہوں، اس کے باوجود ہم ایک ناسخ ملت کے حامل ہیں جس نے سابقہ سارے ادیان کو منسوخ کر دیا ہے. اور پھر دوسری خوبی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تکمیل کی مہر لگائی ہے اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ واحد دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تکمیل کا اعزاز بخشا.
کہ یہ مکمل دین ہے. بقیہ کسی بھی دین کو تکمیل کی مہر نہیں لگی. کسی بھی دین پر اللہ نے اپنی رضا کا اظہار نہیں کیا کہ اب میں تمہارے لیے قیامت تک اس دین سے راضی ہوں. کسی بھی دین کے لیے اتمام نعمت کا اعلان نہیں ہوا. یہ 3 اعلان اس دین کے لیے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت جو پوری دنیا کی فضا چل رہی ہے، پوری دنیا کے سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح دماغوں کو یرغمال بنایا جا چکا ہے، اب نئی فضا یہ لانچ کی جا رہی ہے کہ ایک ہی عمارت ہو، اس کے اوپر کسی مذہب کا کوئی نشان نہ ہو، نہ کوئی مینار ہو، نہ محراب ہو، بس ایک بڑا ہال ہو، اس کے اندر سارے مذہبوں کے لوگ جمع ہو کر عبادت کریں. اس میں ہندو بھی ہو، سکھ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی، یہ سارے کے سارے ایک ہی عمارت میں عبادت کریں. اور یہ نظریہ ہمارے بہت سے سیاستدانوں کے ذریعے، جیسا کہ گزشتہ کچھ عرصہ قبل ہماری MQM پاکستان کی ایک جماعت ہے، اس کے الطاف حسین نے باقاعدہ ٹی وی پہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے میں ایک ایسی مسجد بناؤں، ایسی عبادت گاہ بناؤں جس میں ہر مذہب کا بندہ ایک ہی عمارت کے نیچے آ کر عبادت کر سکے، ایک ہی چھت کے نیچے آ کر رب کو پکار سکے. دیکھنے میں یہ دعوت بڑی اچھی ہے، دیکھنے میں یہ دعوت بڑی ایک اتحاد کی دعوت ہے، لیکن یہ ایسا اتحاد ہے جو سارے فسادات کا مرکز ہوگا. یہ ایسا اتحاد ہے جو اللہ کی ساری شریعتوں کو باطل کرنے والا ہوگا. اب دوسری آواز یہ اٹھائی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کو، تورات کو اور انجیل کو، ان ساری آسمانی کتابوں کو ایک جلد میں جمع کیا جائے. ہر مسجد میں، ہر شخص کی دسترس میں تورات، انجیل اور قرآن پاک یکساں موجود ہو، تاکہ جو جس کا مطالعہ کرنا چاہے کر لے. ہمیں دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ وحدت ادیان کے جہاں پہ جراثیم پیدا ہو سکتے تھے، یا دوسرے دینوں سے اچھی اچھی باتیں لینے کا جہاں پہ آئیڈیا جنم لے سکتا تھا، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وہیں پہ روک دیا اور ایک لمحے کے لیے بھی آگے چلنے نہیں دیا. حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک لٹریچر پڑھ رہے تھے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ قد اصبت کتابا حسنا من اہل الکتاب، مجھے اہل کتاب کا ایک اچھا سا لٹریچر ملا ہے. اور پڑھ کر جب سنانا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، فرمایا متحفقون فیہا یا عمر بن الخطاب کما تحفقت الیہود والنصارى، اے عمر یہ کیا تم ان چیزوں میں مشغولیت دکھانا چاہتے ہو جو پہلے یہود و نصارہ کر چکے ہیں؟ حتیٰ کہ حضرت عمر بار بار کہتے رہے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. جب اتنا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے. اب نجات میری پیروی میں ہے، کسی سابقہ نبی کی پیروی میں اب نجات نہیں ہے. اب دوسری بات سمجھ لیجئے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، مصنف عبدالرزاق میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہی ہوں؟ کہا میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت یوسف کا واقعہ پڑھ رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اتاکم یوسف واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، اگر تمہارے پاس آج یوسف بھی آ جائیں، مجھے چھوڑ کر اللہ کے سچے نبی کی بھی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب فلاح صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے. اس لیے وحدت ادیان کا نظریہ، ساری ملتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نظریہ، جتنا بھی چاہے خوبصورت کیوں نہ ہو، جتنی بھی وہ عالمگیر پرواز لے کر کیوں نہ آئے، جتنی بھی اس کے پیچھے حکومتیں اور عالمی طاقتیں اور اعلیٰ دباؤ کیوں نہ کھڑے ہو جائیں، اے عزیز طلباء آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، آپ نے اسی دین کے نگہبان بننا ہے، اسی دین کے چوکیدار بننا ہے جس میں دائیں بائیں جھانکنے کی گنجائش نہیں ہے. صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا ہے، دائیں بائیں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں ہے. ہم کسی بھی ایسے نظریے کے حامی نہیں ہو سکتے جس نظریے کے پیچھے رسول اللہ کی بغاوت چھپی ہوئی ہو، جس نظریے کے پیچھے اسلام سے غداری چھپی ہوئی ہو. ہم ایسے کسی نظریے کو قبول نہیں کر سکتے. لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دیجئے دین وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند متصل سے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. یہی دین ہم قیامت تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. لیکن آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ
کہ ایک بات اور ذہن میں رکھی جائے، اس وقت نئے نظریے کی فضا کو ہموار کرنے کے لیے، زمین کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے دشمن نے ایسی ایسی چالیں چل رکھی ہیں. کچھ جیسے قافلوں کے اندر اونٹ چرانے والے اور بکریاں چرانے والوں کے ساتھ کچھ ہنکارے ہوتے ہیں جو جانوروں کو ہنکاتے ہیں آگے کی طرف لے جانے کے لیے. ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے جا چکے ہیں جو تمام مکاتب فکر کی خامیوں کو اجاگر کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ دیکھو فلاں فرقے والے نے یہ لکھ دیا، فلاں نے وہ لکھ دیا، تاکہ نتیجہ یہ نکلے یہ لوگ اپنے مرکز سے کٹ جائیں فرقوں کے نام پہ یا نفرتوں کے نام پہ یا کتابوں میں موجود عبارات کے نام پہ یا بزرگوں کی بعض غلطیوں کی بنیاد پہ جو ان کے سامنے ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، ان کی بنیاد پر اپنے ماضی سے کٹے، اپنے اسلاف سے کٹے. پھر دوسری سائڈ پہ وہ لوگ دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آؤ ان سارے فرقوں کو چھوڑو، ان ساری جماعتوں کو چھوڑو، اس نے یہ لکھا اس نے وہ لکھا، آؤ سارے کے سارے ایک ایسے دین کی طرف آ جاؤ جس دین میں نہ کوئی حد بندی ہے نہ کوئی جماعت ہے، جس میں یہودی ہو یا عیسائی، جس کے اندر ہر مذہب کا بندہ جنت میں جا سکتا ہے. یہ ایسی کفریہ دعوت ہے، ایسے غلط نظریات ہیں جو امت مسلمہ کی وحدت کو بھی پارا پارا کر رہے ہیں، اپنے اسلاف سے بھی بیزار کر رہے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، نبی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ اہل علم اس وقت تک ما یزال الناس صالحین متماسکین علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکابرہم، لوگ اس وقت تک ہدایت پر، اس وقت تک سیدھی راہ پر رہیں گے جب تک صحابہ کے راستے پر رہیں اور اپنے اکابرین کی راہ پر رہیں. ولما آتاہم من اساطرہم ہلکوا، اور جب یہ دین آئے روز کے سوشل یوٹیوبروں سے اور فلاں فلاں سے حاصل کرنے لگیں گے، چھوٹے لوگوں سے حاصل کرنے لگیں گے، یہ ہلاک ہو جائیں گے. ہمارے یہ مرکز بحمد اللہ اکابر کی نشانیاں ہیں، اسلاف کی یادداشتیں ہیں، ان روشنی کے میناروں سے جڑے رہنا تاکہ زندگی کے اندر کبھی بھی گمراہ شخص کو اپنی طرف نہ کھینچ سکے. اللہ ہمیں ہمیشہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر زندہ رکھے اور اسی ملت پر ہمیں موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا